الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. بزرگان محترم، عزیزو دوستو، قرآن کریم کی آیت کا ایک حصہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے بعض وہ لوگ بھی ہیں جو غیر اللہ کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں، وہ ان معبودان باطلہ سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے بندے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. یہ آیت آج سے 1400 سال پہلے عرب کے اس معاشرے میں نازل ہوئی تھی جہاں کفر و شرک کا غلبہ تھا، بتوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، مختلف قسم کی چیزوں کو بت بنا کر خدا سمجھ کر ان کی پرستش کا سلسلہ جاری تھا. پورے کا پورا عرب تقریباً بت پرستی کے اس اندھیرے کے اندر پڑا ہوا تھا، انتہائی ضلالت میں اور گمراہی میں. اس زمانے کے اندر اللہ نے یہ فرمایا تھا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو مختلف قسم کی چیزوں کو اللہ کو چھوڑ کر خدا بنا لیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہوا کرتی ہے. آج یہ منظر ہندوستان کے اندر بھی نظر آ رہا ہے. بتوں کی پرستش، ان سے عقیدت، محبت اور بے پناہ محبت کا اظہار اور اس کے نعرے اور اس سلسلے میں دعوت و تبلیغ، لوگوں کے ذہنوں کو بنانے کی کوشش، یہ سب چیزیں بہت ہی بڑے پیمانے پر ہندوستان کے اندر اس وقت میں رائج ہوتی جا رہی ہے. یہ آیت میں نے اس لیے آپ کے سامنے پڑھی کہ ہم غور کریں کہ ایک طرف کافر اور مشرک ہوتے ہیں اور دوسری طرف مومن بندے ہوتے ہیں، دونوں کے درمیان میں فرق و امتیاز کیا ہے. اللہ نے کیا امتیاز بیان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دو قسم کے لوگوں کا ذکر کیا، ایک مشرکین کا جو غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں، بتوں کی پرستش کرتے ہیں، وہ ان سے شدید محبت کا اظہار کرتے ہیں.
اور دوسری طرف کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے لوگ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے مشرکوں میں اور کافروں میں۔ مشرک بتوں سے عقیدت رکھتا ہے، بتوں کی پرستش کرتا ہے، بتوں کے سامنے جھکتا ہے، بتوں کو سب کچھ سمجھتا ہے، بتوں کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جو اللہ کے ساتھ میں ہونا چاہیے۔ اور مومن بندہ اللہ سے شدید محبت رکھتا ہے، اللہ کا پرستار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی عظمت و جلالت کے گیت گاتا ہے، عبادت اسی کی کرتا ہے اور اسی سے مانگتا ہے اور اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ آج ماحول جو کچھ ہندوستان میں نظر آ رہا ہے، اس میں ہمیں قرآن پڑھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ قرآن پڑھیں، اندازہ ہوگا قرآن جب آیا تھا تو کیا حال تھا، اور پھر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اور صحابہ کی محنتوں نے دنیا کو کیا پیغام دیا تھا اور دنیا کو کس طرح چینج کر دیا تھا، دنیا کے ماحول کو کس طرح بدل کر رکھ ڈالا تھا۔ عرب کی وہ سرزمین جس کے بارے میں قرآن کی آیت ابھی آپ نے سنی، چند سالوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ کرام کی محنتوں کے نتیجے میں وہ پورے کا پورا علاقہ بتوں سے پاک ہو کر اللہ کی پرستش گاہ بن گئی، توحید گاہ بن گئی، عبادت گاہ بن گئی، وہاں سے بتوں کو نکال دیا گیا تھا۔ لیکن آج معاملہ الٹا ہو رہا ہے، مسجدیں توڑی جا رہی ہیں، مسجدوں میں بتوں کو رکھنے کی اجازت دی جا رہی ہے، اور افسوسناک صورت یہ ہے کہ اگر غیر لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہو تو کر رہے ہو جن کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، تو کوئی مذائقہ نہیں تھا ان کے اعتبار سے۔ لیکن افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ بعض ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان مسجدوں کے اندر رام کو رکھ کر اس کے سامنے جھک رہے ہیں۔ اس سے زیادہ رونے کی، اس سے زیادہ ماتم کرنے کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ اگر باپ مر جائے ہمیں اتنا نہیں رونا آنا چاہیے، اگر ماں مر جائے تو ہمارے لیے اتنا بڑا ماتم کا دن نہیں ہے، اگر ہمارے بچے مر جائیں، ہمارے خاندان کے لوگ ڈوب جائیں، پٹ جائیں، تو یہ ہمارے لیے اس قدر ماتم کا دن نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت بڑا ماتم کا دن ہے کہ مسجد کے اندر خدا کی پرستش کی جگہ بتوں کی پرستش ہو رہی ہے۔ لیکن بھائیوں، مسلمانوں میں احساس کم سے کم ہوتا جا رہا ہے، توحید کا احساس، اللہ کی عبادت کا احساس، دین کا شعور، دین کے سلسلے میں بیداری اور اس کے بارے میں جو ہے متحسس ہوتے رہنا، یہ بات کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ حالات پلٹی کھا رہے ہیں، حالات کے اندر انقلاب آتا جا رہا ہے۔ ابھی تو یہ صورتحال، اب معلوم نہیں کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ اس سے قبل کہ ہم اس سے زیادہ کوئی غلط بات دیکھیں، اس سے زیادہ خطرناک صورتحال کا سامنا کریں، اس سے زیادہ ہمارے لیے دکھ اور افسوس اور ماتم کا دن پیش آ جائے، اس سے پہلے ہم سب لوگوں کو اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہمیں قرآن نے کیا پیغام دے کے بھیجا تھا اور ہم کو کس کام کے لیے کھڑا کیا تھا۔ قرآن کریم نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ بہترین کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر کچھ خیر رکھا گیا ہے، تمہارے اندر بھلائی کا عنصر رکھا گیا ہے، تمہارے اندر بڑی قابلیتیں رکھی گئی ہیں، تمہارے اندر بڑے کمالات رکھے گئے ہیں، تمہارے اندر بڑا جوہر رکھا گیا ہے،
بہت کچھ اللہ نے استعداد تم کو عطا کی ہے. یہ ہے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. جیسے آپ کسی آدمی کو کہیں بڑا بہترین آدمی ہے، کیا معنی بہترین کا؟ اس میں ایک کمال ہے، اس کے اندر کوئی خوبی ہے، اس کے اندر بہت بڑا کوئی علمی اور عملی اور فنی جوہر موجود ہے. اس لیے آپ سے کہتے ہیں بہترین آدمی. اخلاق کا جوہر، علم کا جوہر، عمل کا جوہر، تقوی کا جوہر، ایمان کا جوہر، اور کوئی جوہر اس کے اندر ہے تو آپ کہتے ہیں بہترین آدمی. اللہ نے پوری امت کو کہا کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو. اس کا مطلب یہ ہے اللہ نے تم کو کچھ کمال دیا ہے، کچھ جوہر دیا ہے، کچھ صلاحیت دی ہے. اور وہ کیا جوہر، کیا صلاحیت، کیا کمال؟ وہ کمال یہ ہے جو آگے اللہ نے فرمایا اخرجت للناس، لوگوں کی بھلائی کے لیے تم کو ظاہر کیا گیا ہے، تم کو باہر نکالا گیا ہے. عربی میں خرجہ یخرجو لفظ آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں نکلنا. اسی سے ایک لفظ بنتا ہے اخراج، اس کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو اندر سے باہر نکالنا. یہاں وہی لفظ اللہ نے استعمال کیا کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو. تمہارے اندر کمال، تمہارے اندر استعداد، تمہارے اندر لیاقت، تمہارے اندر بڑے جوہر، تمہارے اندر بڑے جذبات رکھے گئے ہیں. اخرجت للناس، اور تم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے باہر لایا گیا ہے، تم کو اجاگر کیا گیا ہے. تم کہیں چھپے ہوئے تھے لیکن تم کو باہر نکالا گیا ہے. اس کی تفسیر ہمیں اس وقت زیادہ اچھے طور پر سمجھ میں آئے گی جبکہ میں آپ کو ذرا پیچھے کی طرف لے جاؤں، صحابہ کے دور کی طرف لے جاؤں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی طرف لے جاؤں. جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، جیسے کہ ابھی آپ کو کہا گیا، بتایا گیا کہ پورے کا پورا عرب بلکہ پوری کے پوری دنیا کفر و شرک میں ڈوبی ہوئی تھی. بتوں کی محبت، بتوں کی پرستش، بتوں کی عقیدت، بتوں پر قربانیاں، بتوں کے اوپر منتیں ماننے کا سلسلہ، یہ سب کچھ ان کے اندر اس طرح رائج تھا کہ رتی برابر ان کے دلوں کے اندر اس سلسلے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا. یہ صورتحال تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جس ماحول میں تشریف لائے اسی ماحول میں جہاں پر یہی صورتحال تھی، یحبونہم کحب اللہ، ہر چیز بت بنی ہوئی تھی، ہر چیز کو خدائی کا درجہ مل گیا تھا. تن کا خدا، من کا خدا، پتھر خدا، درخت خدا، شجر خدا، حجر خدا، مدر خدا، ہر چیز خدا بنی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے اللہ کا توحید کا پیغام پیش کیا اور پھر انہی لوگوں کے اندر سے ایک قوم کو باہر نکالا. کن کو نکالا؟ ابو بکر کو نکالا. کن کو نکالا؟ عمر بن خطاب کو نکالا. کن کو نکالا؟ عثمان غنی کو نکالا. کسے نکالا؟ عثمان غنی کو نکالا، علی مرتضی کو نکالا، خدیجہ الکبریٰ کو نکالا، عائشہ صدیقہ کو نکالا. ان سب کو نکالا. یہ پہلے کہاں تھے؟ وہی ڈوبے ہوئے تھے. اسی کے اندر سے اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم سے ان کو نکالا. اب سمجھے اخرجت للناس، نکالا. چھپے ہوئے تھے، دبے ہوئے تھے، کہیں گدے ادھر موجود تھے، اللہ نے تم کو برپا کیا، نکالا. یہ مخلوق آسمان سے نہیں آئی تھی. یہ کنتم خیر امت کی جو امت ہے یہ آسمان سے نہیں اتاری گئی تھی.
یہ کہیں زمین کے اندر سے اگادی نہیں گئی تھی، بلکہ یہ وہی موجود تھی، انہی کے اندر سے اللہ کے نبی نے اپنی دعوت، اپنی تبلیغ، اپنی اصلاح، اپنا تزکیہ، لوگوں کی تعلیم، لوگوں کی تربیت کے نتیجے میں ان کو نکالا۔ جب یہ نکلے تو کہاں سے نکل آئے؟ وہی اندر سے باہر نکل آئے۔ اب یہ لفظ کتنا فٹ معلوم ہو رہا ہے، دیکھیے، اخرجت للناس، باہر نکالے گئے، پہلے وہیں پر پڑے ہوئے تھے، ان کے اندر سے ان کو نکال دیا گیا، کنتم خیر امت، اور تم کو نکال کر بہترین امت بنایا گیا۔ بڑا عجیب ایمان کا جذبہ، یقین کا کمال، علم کی بے پناہ صلاحیت، عبادت کا بے پناہ ذوق، تقویٰ و طہارت کے پہاڑ، ایسی خوبیوں سے ان کو آراستہ پیراستہ کر کے اللہ نے باہر نکالا، اور پھر اللہ نے کہا کنتم خیر امتی، تم بہترین امت ہو، تمہارے اندر ایمان کا جوہر، یقین کا کمال، علم کا جوہر، عمل کا کمال، تقویٰ و طہارت، یہ سب چیزیں موجود ہیں، اور دین کو پھیلانے کا جذبہ یہ بھی تمہارے اندر رکھا گیا ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ تم کو بتایا جا رہا ہے کیوں تم کو باہر نکالا گیا، کیوں تم کو اجاگر کیا گیا، لوگوں کے درمیان میں سے تم کو کیوں باہر لایا گیا۔ کہتے اخرجت للناس، لوگوں کو بھلائی پہنچانے کے لیے۔ یہاں لفظ آیا ہے لام، للناس۔ عربی میں لام بھی کئی قسم کا ہوتا ہے۔ عربی زبان بڑی عجیب زبان ہے، بڑی خوبیوں والی زبان ہے، اس زبان کا مد مقابل کوئی نہیں۔ دنیا کی ساری زبانوں کے سامنے عرب والے کہتے تھے کہ ہم ہی زبانداں ہیں، اور جتنے لوگ ہیں وہ سب عجمی ہیں۔ عجمی کے معنی معلوم؟ گونگے۔ تمل بولنے والے گونگے، اردو بولنے والے گونگے، اور انگریزی بولنے والے گونگے، اور کوئی زبان ہو دنیا کی، جو بھی زبان بولنے والے ہیں، فارسی بولنے والے وہ گونگے، عبرانی بولنے والے وہ گونگے، سریانی بولنے والے وہ گونگے۔ ان سب کو بولنا نہیں آتا، بولنا اگر آتا ہے تو ہم کو آتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایسی قابلیت، ایسی صلاحیت ہے، زبان کے اندر ہر چیز کے لیے الگ الگ لفظ ہے۔ ہم بولتے ہیں نا بارش، ہمارے یہاں بارش کے لیے 2-3 ہی الفاظ ہیں، بولتے ہیں بارش، اور ایک بول دیتے ہیں جھڑی یا تیز بارش، اس طرح کے 2-4 لفظ۔ عربی میں صرف بارش کے لیے 50 لفظ ہیں۔ ابتدا ہوتی ہے تو ایک لفظ، ذرا بڑھتی ہے تو ایک لفظ، اور ذرا بڑھتی ہے تو اور ایک لفظ، اور ذرا بڑھتی ہے تو اور لفظ۔ اس طریقے پر اس کے الگ الگ جو انداز ہوتے ہیں بارش کے، ان میں سے ہر ایک کے لیے الگ الگ لفظ موجود ہیں۔ اب ہمارے یہاں بولتے ہیں انگلی، یہ انگلی ہو گئی، اس کے اندر 2 جگہ جو ہے اسے جو ہے نا گٹے بول دیتے ہیں، لیکن عربی میں اتے سے اتے تک کے لیے کئی لفظ موجود ہیں، یہاں کے لیے الگ، یہاں کے لیے الگ، یہاں کے لیے الگ، یہاں کے لیے الگ، یہ بیچ والے کا الگ، اس کے لیے الگ، اس کے لیے الگ۔ عجیب زبان ہے۔ اسی لیے امام شافعی نے کہا کہ عربی زبان کی پوری مہارت 100% اول سے لے کر آخر تک سوائے نبی کے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اتنی جامع اور اتنی وسیع ترین زبان۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ ہاں، للناس کہہ رہا تھا۔ عربی میں لام بھی کئی معنی کا آتا ہے، اس میں سے ایک معنی لام کا ہوتا ہے نفع پہنچانا۔ للناس کا ترجمہ ہوا لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے،
اخرجت للناس، اس امت کو برپا کیا گیا ہے، اس امت کو کھڑا کیا گیا ہے، اس امت کو اجاگر کیا گیا ہے، اس امت کو ظہور بخشا گیا ہے۔ کیوں؟ للناس، لوگوں کو بھلائی پہنچانے کے لیے۔ اس کا کام ہے بھلائی پہنچانا۔ بھلائی کیا ہوتی ہے؟ بھلائی تو بہت قسم کی ہوتی ہے۔ کھانا دینا بھلائی، کپڑا دینا بھلائی، کسی کا دارو دوا کا انتظام کرنا بھلائی، کسی کو کپڑے دے دینا بھلائی، اور مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ سب کے سب بھلائی کا کام ہے۔ اور اس سے اوپر والی بھلائی یہ ہے کہ لوگوں کو جہنم سے بچانے کی محنت کی جائے۔ یہ ہے کہ بھوک سے بچا لیا، پیاس سے بچا لیا، ننگے پن سے بچا لیا، شیلٹر نہیں تھا تو شیلٹر کے دے کر اس کو موسم کی گرمی و سردی سے بچا لیا، بارش کے تھپیڑوں سے بچا لیا۔ یہ بھی بہت اچھا کام ہے، امت کو یہ بھی کرنا ہے۔ لیکن اس سے اوپر والا کام یہ ہے کہ کوئی انسان جہنم میں جا رہا ہو تو اس کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی بھوکا مر گیا تو زیادہ سے زیادہ دنیا کا نقصان ہوا، اور اگر کوئی آدمی بے ایمان مر گیا تو اس کی بے ایمانی کے نتیجے میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاتا ہے۔ امت کو برپا کیا گیا کہ کفار کو، مشرکین کو، بتوں کے پجاریوں کو، جو اس طرح کی غلط کاریوں میں مبتلا ہے، ان لوگوں کو، اللہ کے باغیوں اور سرکشوں کو اللہ کے دین کا راستہ دکھایا جائے، توحید کا راستہ دکھایا جائے، ان کو نیکی کا راستہ دکھایا جائے، یہاں تک کہ وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے اور وہ جنت میں چلی جائے۔ یہ ہے بہت بڑا نفع۔ اس نفع کے واسطے پیدا کیا گیا ہے اس امت محمدیہ کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو، اس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا۔ اگر تمہارے جینے کا مقصد صرف تمہارا کھانا اور پینا ہو، اگر تمہارے جینے کا مقصد صرف تمہاری دنیا کا عیش و عشرت ہو، اگر تمہارے دنیا میں جینے کا مقصد صرف پیٹ پال لینا ہو، بلڈنگیں بنا لینا ہو اور عیش و عشرت کی زندگی کر لینا ہو، تو پھر تم نے اپنے مقصد کو کھو دیا ہے۔ تم کو تو اس لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا، تم کو کھانے پینے پیدا نہیں کیا گیا، پہننے اور اوڑھنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، تجارتوں اور ملازمتوں کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ تم کو پیدا کیا گیا ہے اس لیے کہ تم دنیا والوں کو نفع پہنچاتے رہو۔ ہاں، نفع پہنچانے کے راستے میں تمہیں کھانے کی بھی ضرورت پڑے گی، اس لیے کھایا بھی کرو، پینے کی ضرورت پڑے گی تو پیا بھی کرو، کپڑے بھی تم کو ضروری ہے اس لیے کپڑے بھی پہنا کرو، گھر و مکان کی بھی ضرورت ہوتی ہے تو گھر و مکان بنایا بھی کرو، لیکن وہ مقصد حیات نہیں ہے تمہارا۔ دو الگ الگ چیزیں، ایک ہوتا ہے کوئی کام ضروری ہونا اور ایک کام ہوتا ہے مقصد کا ہونا۔ یہ دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک کام بہت ضروری ہوتا ہے لیکن مقصد نہیں ہوتا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں کہ آپ ایک مکان بناتے ہیں، مکان کے اندر آپ وزٹنگ روم بناتے ہیں، ہال کمرہ بناتے ہیں، بیڈ روم بناتے ہیں، کچن روم بناتے ہیں۔ یہ سب بنانے کے ساتھ ساتھ آپ اس کے اندر ٹوائلٹ بھی بناتے ہیں۔ گھر بنانے کا مقصد ٹوائلٹ نہیں ہے، ٹوائلٹ مقصد نہیں ہے گھر کا۔ گھر کے اور حصے تو مقصد ہے، وزٹنگ روم مقصد ہے، ہال کمرہ مقصد ہے، بیڈ روم آپ کا مقصد ہے، ٹوائلٹ مقصد نہیں ہے، ضرورت ہے۔ اس لیے کہ اگر بہترین مکان بنا دیا لیکن گھر میں ٹوائلٹ نہیں بنایا، بہترین دعوت کھا کر، بریانی کھا کر، حلوے مانڈے کھا کر جب ضرورت پڑ جائے گی تو کہاں جائے گا؟ بازو گھر میں جانا پڑے گا۔
اس لیے کیا کرتا ہے آدمی؟ ٹوائلٹ بھی اپنے گھر میں بناتا ہے، لیکن ٹوائلٹ مقصد حیات نہیں، گھر بنانے والے کا مقصد نہیں، ایک ضرورت ہے، ضرورت کے لیے اس کو بنایا گیا۔ اسی لیے جب عین ضرورت پیش آتی ہے تب آدمی ٹوائلٹ میں جاتا ہے، اور جو ہی ضرورت سے فارغ ہو جاتا تو باہر نکل آتا ہے۔ اس کے برخلاف آدمی اپنے بیڈ روم میں بہت دیر رہتا ہے اور گھر کے حصوں میں بیٹھتا ہے، آرام کرتا ہے، راحت پاتا ہے، دیر دیر تک وہاں گزارتا ہے، لیکن ٹوائلٹ میں کوئی جا کر دیر دیر تک گزارتا نہیں۔ اگر کوئی جا کر گزارنے لگے تو اسے سب بے وقوف کہنے لگے، کتنا پاگل آدمی ہے، جب موقع ملتا ٹوائلٹ میں گھس جاتا ہے، جب موقع ملتا ہے فرصت پاتا ہے ٹوائلٹ میں چلا جاتا ہے۔ اگر کوئی ایسی حرکت کرنے لگے تو ظاہر بات ہے ہر آدمی اسے کرے گا کہ بھئی یہ بے وقوف آدمی ہے، اس کے دماغ میں کوئی خلل۔ تو معلوم ہوا ٹوائلٹ ضرورت کی چیز تو ہے اور بے پناہ ضرورت کی چیز ہے، اور آپ کا گھر اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ ٹوائلٹ آپ کے گھر میں نہ ہو، لیکن ٹوائلٹ کو مقصد حیات نہیں بنایا جائے۔ بالکل اسی طرح کھانا ہماری ضرورت، پینا ہماری ضرورت ہے، مکان ہماری ضرورت ہے، دکان ہماری ضرورت ہے، بیپار ہماری ضرورت ہے، تجارت ہماری ضرورت ہے، ملازمت ہماری ضرورت ہے، یہ سب ایک ضرورت ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن مقصد حیات یہ نہیں۔ مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ نے دو مقصد حیات بتائے، ایک تمام انسانوں کا مقصد حیات اور یہ خصوصی طور پر امت محمدیہ کا مقصد حیات۔ اس کو ذرا سمجھ لیجیے اچھی طرح۔ ایک ہے پوری دنیائے انسانیت کا مقصد حیات۔ اللہ نے اس کے بارے میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کیا کرے۔ یہ اس اللہ کا کلام ہے جس اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، جس نے چاند و سورج کو پیدا کیا ہے، جو ہمیں کھانا دیتا ہے، جو ہمیں پینے کو دیتا ہے، جو ہمارے لیے ہوائیں چلاتا ہے، جو ہمارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، جو ہمارے لیے روشنیاں پہنچاتا ہے، جو ہمارے لیے سب کچھ بنایا ہوا ہے، اسی اللہ نے کہا میں نے انسانوں اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے وہ میری عبادت کرے۔ یہ ہے تمام دنیائی انسانیت کا مقصد حیات۔ لہذا ہم بھی انسان ہیں تو ہمارا بھی مقصد حیات یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کریں، لیکن جیسے میں کہہ چکا ہوں ضرورت کے لیے کھانا بھی ہے، ضرورت کے لیے تجارت بھی ہے، ضرورت کے لیے ملازمت بھی ہے، ضرورت کے لیے عہدے بھی ہیں، ضرورت کے لیے آپ حکومت بھی کریں، ضرورت کے لیے ساری دنیا کو اپنے قبضے میں کریں، اور ضرورت کے لیے سب جگہ پر اس کو استعمال کریں، لیکن استعمال کس کام کے لیے کریں؟ اسی کام کے لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کو دنیا میں قائم کریں۔ یہ ہے پوری دنیا انسانیت کا مقصد حیات، لیکن ایک امت محمدیہ کا خصوصی منصب وہ ہے جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا، اخرجت للناس، اس امت کو برپا کیا گیا ہے لوگوں کو بھلائی پہنچانے کے لیے، اور بھلائی کی تفسیر میں عرض کر چکا ہوں، کھانا دینا، پینا دینا، ضرورت کی چیزیں دینا، ہر طرح کی چیزوں سے لوگوں کو مالا مال کرتے رہنا، ان کی ضروریات میں کام آنا، یہ بھی نفع پہنچانا ہے، اور اس سے بڑا نفع پہنچانا جس کے لیے امت محمدیہ کو برپا کیا گیا وہ یہ ہے کہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ دکھایا جائے۔ آج بھائیوں بڑا عجیب ماحول بنتا جا رہا ہے، کفر کو غلبہ ہوتا جا رہا ہے، شرک کو بڑے اچھے اچھے عنوانات سے پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شرک اتنی بدترین چیز تھی کہ ایک زمانے میں شرک کرنے والا جب شرک کرتا تھا تو شرک کرنے کے باوجود وہ ذرا جھیم جاتا تھا، یعنی سر اٹھا کے بات نہیں کرتا تھا، ذرا گردن جھکا کے بات کرتا تھا، شرک کرتا تھا، لیکن اگر آپ اس سے بات کریں بھائی یہ کیا بتوں کی پوجا کرتے ہو، وہ ذرا سر جھکا لیتا تھا، ہاں میں کتنا بے وقوف ہوں،
بتوں کی پوجا کرتا ہوں، بتوں میں کیا طاقت ہے، بتوں میں کیا صلاحیت ہے، بت نہ بول سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں، نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں اسی مقصد سے بیان کیا گیا۔ تو ایک زمانہ تھا کہ لوگ شرک کرنے والے، ان کے سامنے کوئی بات کی جاتی، توحید کی بات کی جاتی، ان کا سر ذرا جھک جاتا اور وہ شرمندہ ہو جایا کرتے۔ لیکن اب ایسا دور آیا ہے کہ اس دور میں کفر اور شرک کو غلبہ ہو گیا اور توحید کو، اللہ کی عبادت کو، اللہ کے نام لینے کو غلط قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف کفر و شرک کو غلبہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہاں تک کہ نعرہ ایسا لگایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر بھی تذبذب، بلکہ اللہ نہ کرے تشکک پیدا ہو گیا ہے۔ تذبذب، اس سے آگے تشکک یعنی شک اور شبہ پیدا ہو گیا کہ وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح۔ ایک مسلمان ہو اور اسے توحید میں شک ہو جائے، ایک مسلمان ہو اسے اللہ کے بارے میں شک ہو جائے، ایک مسلمان ہو اسے دین کے بارے میں شک ہو جائے، انتہائی حیرتناک بات ہے، انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ لیکن اب ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مختلف انداز سے کفر و شرک کو پھیلانے کی کوشش ہو رہی۔ رام مندر کو بنانے کے بعد ان لوگوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے اور وہ لوگوں کے سامنے یہ بات بہت کھل کر کہنے کی کوشش کر رہے، یہی حق ہے، بتوں کی پوجا حق ہے، شرک حق ہے اور توحید غلط ہے، اللہ کی عبادت غلط ہے، مسجدیں غلط ہیں، مندر بہت اچھی چیز ہے، مندر تقدس معاب ہے اور یہ مسجدیں بہت ہی غلط چیزیں ہیں۔ یہ ایسی پٹی پڑھانے کی کوشش اس وقت بہت بڑے پیمانے پر کی جا رہی ہے اور بہت ہی توانائی کے ساتھ میں کی جا رہی ہے، جس کا اثر بعض مسلمانوں پر دیکھا جا رہا ہے۔ ابھی قریب میں ایک مسجد کے اندر، وہ کہاں تک صحیح کہاں تک غلط مجھے تو اس کی خبر نہیں، لیکن بہرحال واٹس ایپوں میں یہ میسج گھوم رہا ہے، بار بار لوگوں کے سامنے اس طرح کی بات آتی جا رہی ہے کہ ایک مسجد ہے، مسجد کے اندر رام کی تصویر رکھی گئی ہے اور وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے اندر ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی مدرسے کے بچے کھڑے ہوئے ہوں، ٹوپیاں پہنے ہوئے ہیں، جبے پہنے ہوئے ہیں اور پاجامے پہنے ہوئے ہیں، گویا کہ مدرسے کا جیسا ماحول، مسجد نظر آ رہی ہے، محراب نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر تصویر رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر! جہاں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتوں کو نکالا تھا اور مسجدوں کو اللہ کا گھر قرار دیا گیا تھا، کعبۃ اللہ کو جب فتح کیا گیا تھا تو کعبۃ اللہ کے اندر بھی 360 بت رکھے ہوئے تھے، 360 بت۔ یہ گھر بنانے والے کون؟ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اللہ کے حکم سے بنایا تھا۔ توحید کی سب سے بڑی علامت تھی، ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، سب سے پہلا اللہ کا گھر توحید کے لیے جو بنایا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وہ ہے جو مکہ یعنی مکہ شہر کے اندر آباد ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن پاک کے اندر کیا اور اس کی پوری تعمیر کا قصہ بیان کیا۔ وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے بنانے کے بعد اسے آباد کیا، اللہ کی عبادت وہاں ہونے چلتے 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 ایک زمانہ ایسا آیا کہ اس زمانے کے اندر وہاں کے لوگوں میں کفر و شرک پھیل گیا۔ مکے کی وادیوں میں کفر نام کو نہ تھا، وہاں پر تو صرف اللہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس سے پہلے وہاں کوئی آبادی نہ تھی، اس ملک کو اس شہر کو آباد کرنے والے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے۔ انہوں نے اس شہر کو آباد کیا، ان کے بچے کو وہاں رکھا، شیر
میں اپنی بیوی حضرت حاجرہ کو وہاں چھوڑا اور بالکل تنہائی کے عالم میں، اور پھر اللہ کے حکم سے یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور پھر آخر اللہ کا گھر وہاں پر تعمیر ہوا، اور پھر لوگ آ کر بسنے شروع ہوئے، اور مکہ شہر آباد ہوا، اور اس وقت سے بہت طویل زمانے تک اللہ کی عبادت وہاں ہوگی۔ اور پھر ایک دور آیا کہ مکے کی وادیوں میں کفر و شرک پھیل گیا، اس کی ایک مستقل تاریخ ہے، کس نے پھیلایا تھا، کیسا پھیلایا تھا، تاریخ کے اندر اس کا پورا ذکر ملتا ہے۔ بہرحال وہاں کفر و شرک جب پھیل گیا تو وہاں کے کافروں اور وہاں کے مشرکوں نے کعبۃ اللہ کے اندر 360 بت رکھ دیے۔ جب فتح ہوا مکہ مکرمہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کو کھولا تھا اور اس کے اندر دیکھا کہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر ایک بت پر ابراہیم کا نام لکھا ہوا ہے، ایک بت کے اوپر اسماعیل کا نام لکھا ہوا ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا بت، اسماعیل علیہ السلام کا بت اور کئی بت، 360 بت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو وہاں سے نکالا تھا، اور اب الٹا یہ ہو رہا ہے کہ ہماری مسجدوں کے اندر رام کو لا کے رکھا جا رہا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمانوں کی حس اگر ختم ہو جائے، توحید کی حس اگر ختم ہو جائے، دین کی حس اگر ختم ہو جائے، ایمانی حس اگر برباد ہو جائے، بھائیوں یہی سب کچھ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، اپنے اندر ایمانی رمق پیدا کیجئے، توحید کا درس زندہ کیجئے، قرآن کو پڑھا کیجئے۔ قرآن کی آیات میں جگہ 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 توحید کا درس موجود ہے، اور یہ بتایا گیا اللہ ہی ہے زمینوں کا پیدا کرنے والا، آسمانوں کا بنانے والا، سورج کا بنانے والا، چاند کا پیدا کرنے والا، ہواؤں کا چلانے والا اور سمندروں کا پیدا کرنے والا، دو سمندروں کو چلانے والا، بیچ میں آڑ رکھ دینے والا وہی ہے جو سورج کو نکالتا ہے، جو سورج کو غروب کرتا ہے، وہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، وہی ہے جو کھیتیاں اگاتا ہے، وہی ہے جو تمہاری دعائیں سنتا ہے، جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے، جب کوئی پریشانی آتی ہے وہی تمہاری دعائیں سنتا ہے، وہی تمہاری مصیبتوں کو دور کرتا ہے، وہی تمہارے کھانے کا، وہی تمہارے پینے کا انتظام کرتا ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، کوئی بت کچھ نہیں کیا کرتا، تو لہذا تم خدا ہی کی عبادت کرو۔ کوئی دنیا میں مائی کا لال ایسا ہے جو بتائے کہ ہاں یہ بت ہے، اس نے زمین پیدا کی، یہ فلاں جگہ ایک بت ہے وہ آسمان بنانے والا، یہ بت ہے سورج اس نے پیدا کیا، اور ہمارا خدا بھائیوں وہ ہے جو پوری طاقتیں رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ پر کہا کہ اگر بتوں کے سامنے کوئی چیز جو ان کی دہائی دے کر وہاں ڈالی جاتی ہے، منت کرتے ہوئے ان کے سامنے ڈالی جاتی ہے، اس کو ایک مکھی لے کے اڑ جائے، بت کے سامنے کوئی چیز ہے اس کو لے کر اگر مکھی اڑ جائے تو وہ بت مکھی سے وہ چیز واپس بھی نہیں لے سکتا۔ مکھی میں طاقت ہے، مچھر میں طاقت ہے، لیکن بت میں اتنی بھی طاقت نہیں، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ دے سکتا ہے، نہ لے سکتا ہے، نہ نفع دینے والا نہ نقصان دینے والا، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو خدا بنا کر اس کی پرستش کر رہے ہیں۔ بھائیوں آج بڑی ضرورت اس بات کی ہے، توحید کو زندہ کرو، اپنے سب لوگوں کے اندر اس پیغام کو عام کرتے جاؤ، مضبوط بنو اور بناؤ اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے ماحول کے اندر، اپنے آس پاس میں اس دعوت کو خوب سے خوب پھیلانا اور بار بار اس کا مذاکرہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کی توحید کا درس یہی انبیاء کرام علیہم السلام کا سب سے اولین پیغام ہے، اس لیے میں نے آج آپ کے سامنے اس کا تذکرہ کیا۔ باقی میرا ارادہ ہے کہ میں آئندہ آپ کے سامنے قرآن کی ان آیات کی تشریح پیش کروں جس کے اندر اللہ نے توحید کا درس دیا، کیا کیا باتیں بیان کی گئی۔ آپ سورہ جو ہے آپ امن خلق کا بالکل
ابتدائی جو رکوع ہے وہ پڑھ لیجئے، امن خلق السماوات والارض۔ اللہ اکبر، کیا ایمان کا اور کیا توحید کا درس اس کے اندر موجود ہے۔ اگر کسی کافر کے سامنے بھی اس کو رکھا جائے، پڑھ کر متاثر ہوئے بغیر شاید نہ رہ سکے۔ اللہ نے کہا امن خلق السماوات والارض، کون ہے بتاؤ بھلا جو زمینوں آسمانوں کو پیدا کرنے والا۔ اور پھر پورا رکوع آگے تک آپ پڑھیں، اس کے اندر اللہ نے کئی باتیں بیان کی، موٹی موٹی باتیں۔ آپ کا ایمان تر و تازہ ہو جائے، توحید کے اندر ایک جو ہے زندگی پیدا ہو جائے، آپ کی توحید مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جائے جب آپ یہ آیتیں پڑھیں گے۔ بہرحال میرا ارادہ ہے کہ میں آئندہ اس قسم کی آیات کی تشریح آپ کے سامنے رکھوں اور جو ہے توحید کے پیغام کو زیادہ سے زیادہ ہم عام کریں، جبکہ کفر و شرک والے کفر و شرک کی دہائیاں دیتے جا رہے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔